سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا یا محبت شوق و عقیدت کے ساتھ اور اس یقین اور اس محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں کہ حضور ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں اور اپنی بارگاہ سے جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ موقع سے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بات و سلام لائق سب عزت و تقریم پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ قاسم مجید قادری صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ لائق سب عزت و تقریم معزز محتشم حاضرین و سامعین، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک خلیفہ رسول جانشین مصطفیٰ یار غار و یار مزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام سے موسوم ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں بس تھوڑی دیر آپ کی سماعتوں کی نظر ہوں گا، لیکن تب تک آپ اس یقین سے بیٹھیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مصنوی شریف میں ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص اپنے غلام کے ساتھ بازار میں خرید و فروخت کرنے نکلا، تو جو اس کا غلام تھا بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ جب باہر نکلے تو مسجد کے قریب سے گزرے تو اذان کی آواز آئی، تو اس غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ حضور اگر آپ مجھے تھوڑا مہلت دیں، تھوڑی اجازت دیں، تو اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے، میں اللہ کے حضور جا کے سجدہ ریزی کر رہا ہوں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اس نے اجازت دی، وہ اندر گیا اور کافی دیر لگا دی، اور یہ باہر غصے میں کھڑا تھا کہ اتنے دیر سے یہ اندر گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ جب غلام نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کر کے واپس باہر نکلا تو مولانا روم فرماتے ہیں اس شخص نے بڑے غصے سے اپنے غلام کو مخاطب کر کے کہا کہ کس چیز نے تجھے اتنی دیر اندر روکے رکھا؟ تو مولانا روم نے یہ سارا واقعہ اس غلام کے اس جملے کے لیے ذکر فرمایا۔ بتاتے ہیں جب آقا نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے اتنا وقت اندر روکے رکھا، تو غلام نے جواباً اپنے آقا سے کہا کہ اے میرے مالک، جس رب نے تجھے اتنی دیر اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہیں داخل ہونے دیا، اسی رب نے مجھے اتنی جلدی اپنے گھر سے باہر نہیں کیا۔ اس لیے آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں آپ پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ سینکڑوں لوگوں میں سے اللہ نے آپ چند کو اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اور اپنے پیاروں کے ذکر کرنے اور سننے کے لیے چنا ہے۔ جس اللہ کی اجازت کے بغیر روئے زمین کا پتا
نہیں کرتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی اجازت سے کوئی اس کے پیارے کی محفل پہ آئے؟ اس لیے جتنی تھوڑی دیر میں آپ کی سماعت کی نظر ہوں، آپ محبت سے بیٹھے اور اس محفل کو بامقصد بنائیں کہ اگر آپ خالی دامن لے کے آئے ہیں تو جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی جھولیوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ایک مختصر سی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے تو فقط نصرہ اللہ، بس تحقیق اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا۔ یہاں آگے میں آیت مقدسہ ذکر کرتا ہوں۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ نے ایک چیز واضح فرمائی، وہ چیز کیا تھی کہ فرمایا اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ بھی کرو، تم میرے محبوب کے وفادار نہ بھی رہو، تم میرے محبوب کی سنگت اور صحبت نہ بھی اختیار کرو، تو میرے محبوب کی ذات میں کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ فقط نصر اللہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرما دی ہے۔ یعنی میرا محبوب تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، تم اس کی مدد اور اس کی وفاداری کے محتاج ہو۔ پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا اخرجہ الذین کفروا، کہ جب میرے محبوب کو اپنے شہر سے کافروں نے نکالا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک مختصر سی آیت مقدسہ ہے۔ میں 5-10 منٹ صرف اسی پہ آپ کے گوش گزار چند باتیں کروں گا۔ وہ یقیناً آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ کی ایمان کی مضبوطی کے لیے، وہ آپ کی پرہیزگاری میں مزید منزلیں طے کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ ایک چیز یاد رکھیں، اس پوری 1,14,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں یہ شان صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ کسی اور صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے میرے محبوب کو اپنے وطن سے نکالا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، ایک سیدنا صدیق اکبر تھے اور دو میں سے دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ یہاں ایک علامہ صاحب تشریف فرما ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی عربی گرامر میں تھوڑی تحقیق رکھتا ہو تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حزن ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے حزن،
جو حضرت صدیق اکبر کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب حضرت صدیق اکبر کو حضور نے حزن میں دیکھا تو فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، حزن کہتے ہیں غم کو۔ یہاں جو ایک عربی گرامر کے اعتبار سے یا حضرت صدیق اکبر کی وفاداری کے اعتبار سے ایک چیز کو دیکھیں، انسان کو زیادہ عزیز ہوتی ہے تین چیزیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی ہے، تین چیزیں انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز انسان کو عزیز ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی جان ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اور اس جان کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کامل مومن کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد اور سارے جہان سے بڑھ کے کوئی محمد سے محبت نہ کرے۔ اب اس کا عملی ثبوت قرآن میں عطا فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ آپ نے فرمایا لا تحزن، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا خوف، کہ ابو بکر سے حضور نے فرمایا ابو بکر خوف نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس حزن میں اور خوف میں فرق کیا ہے؟ ایک باریک سا فرق ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اور حزن اور غم ہوتا ہے دوسرے کی ذات کے لیے۔ فرمایا غار میں جب کفار سارے کے سارے پیچھے تھے، اس حالت میں بھی صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے فرمایا لا خوف، فکر نہیں فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کر، کیوں کہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، میں مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے اور بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے جب انہیں راستہ کو میسر نہ آیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی لے کے گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ قرآن میں کوٹ کیا۔ وہ جواب کیا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ اے بنی اسرائیل تم پریشان نہ ہو، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہاں معی واحد کا صیغہ ہے، ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے لاکھوں بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی انہوں نے معہم کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تھے تو آپ نے واحد کا صرف ایک صیغہ استعمال کیا اپنی ذات کے لیے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اب جب یہاں غار میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے لیے غمزدہ ہے، میرے لیے پریشان ہے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، اور ساتھ یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، صرف اللہ مجھ محمد کے ساتھ ہے، نہیں، فرمایا ان اللہ معنا۔ وہاں حضرت موسیٰ کے پیچھے لاکھوں بنی اسرائیل تھے، پھر بھی فرمایا اللہ صرف میرے ساتھ ہے۔ یہاں حضور کے ساتھ صرف صدیق اکبر ہیں اور حضور فرمائے لا تحزن،
غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اور اے ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین کامل تھا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے میری دوستی کے لیے چنا ہے، جو مجھ سے بے وفائی کرنے والا نہیں ہے، جو مجھے چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے جتنی وفاداری کی، اللہ نے اس کو اتنی زیادہ عظمت عطا فرمائی۔ ایک چیز جان انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، صدیق اکبر نے اپنی جان پیش کر کے اس کا ثبوت دیا۔ انسان کو دوسرے نمبر پہ جو چیز بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، انسان کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، صبح سے شام تک انسان اس کے لیے تگودو کرتا ہے۔ ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اللہ کے راستے میں دو، تو گھر گئے سب کچھ اٹھا کر ایک گٹھری میں بند کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اصلا جو کچھ تھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تیسری چیز جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ انسان کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے۔ اور صدیق اکبر برملا فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل بیت رسول، مجھے تم سب کے سب اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہو۔ میں جتنا اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا، اتنا اے اہل بیت میں تم سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ یہ ہر اعتبار سے، جان دیکھیں، مال دیکھیں، اولاد دیکھیں، قربانی دیکھیں، تو ہر اعتبار سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قربانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اور یہ جو صدیق، آپ کا نام عبداللہ تھا، یہ صدیق حضور علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا، اور بعض روایات میں ہے ایک لقب صدیق حضور نے دیا، ایک لقب اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے اور احد ہلنے لگا، تو حضور نے احد کو مخاطب کر کے فرمایا احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ ایک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صدیق کا خطاب حضرت ابو بکر کو حضور نے دیا، اور دو شہید حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسرا یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کو اس وقت ملا جب حضور علیہ السلام معراج کی رات اللہ کے حضور ملاقات کر کے واپس تشریف لائے، اور حضور نے صبح لوگوں کو یہ بتایا کہ میں رات کو مسجد حرام سے اٹھا، مسجد اقصی گیا، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، لامکاں اللہ سے ملاقات کی، پھر اسی رات تھوڑے سی پہر میں واپس بھی آ گیا۔ تو کفار نے بڑا ٹھٹھا کیا، بڑا مذاق اڑایا، اور دل میں بڑے خوش ہوئے کہ کوئی بھی عقل مند شخص، کوئی بھی دانا شخص کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص مسجد حرام سے اٹھے اور وہ فلسطین مسجد اقصی میں جائے، وہاں سے ساتوں آسمانوں میں جائے، وہاں سے سدرہ، وہاں سے لامکاں، اور پھر واپس بھی اسی لمحے آ جائے، تو کوئی دانا شخص اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو جہل اور اس کے جتنے حوالی تھے، انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، حضور کا سب سے وفادار ابو بکر بنا پھرتا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ بتاؤ اس دعوے کے بعد بھی کیا تم اس کو نبی مانو گے، اس کا کلمہ پڑھو گے؟ خوش صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوال اس انداز میں کیا، کہا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات کے کچھ پہر اٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی اس نے سیر کی، سدرہ گیا، لامکاں گیا، اور پھر واپس اپنے گھر میں رات کے تھوڑے سے حصے میں پہنچ بھی آیا، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے
کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا یقیناً یہ چیز ممکن نہیں ہے، میں اس چیز کو کیسے اگری کروں؟ تو ساتھ ہی خوش ہو کے کہنے لگے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس محمد کے تو محبت کے راگ الاپتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو ہی حضور کا نام آیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر برملا فرمانے لگے اس پوری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ کرے تو میں اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کروں گا، لیکن اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے بھی ہوں گے اور رات کے اسی تھوڑے سے حصے میں واپس تشریف لے گے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کے آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ نے قرآن میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو بیان فرمایا، آپ کی صحابیت کو بیان فرمایا۔ یہ ایک چیز یاد رکھیں، معیار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کی کوئی بھی نسبت ہے، اس نسبت کا حیا ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ وہ نسبت کسی اعتبار سے بھی ہو، جس چیز کو بھی، جس شخص کو بھی حضور سے نسبت ہے، تعلق ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ باقی وہ جانے، اللہ کے رسول جانے یا اللہ جانے، ہماری یقیناً اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان عظیم لوگوں کی باتوں کو اپنا موضوع سخن بنائیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین میں جتنے بھی اگر کوئی معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی کہیں بھی، آپ بڑی بڑی کتابیں اٹھائیں، کہیں بھی انہوں نے اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ لفظ مشاجرات استعمال کیا ہے۔ یہ بھی ایک ادب دیکھیں ان کا۔ مشاجرات شجر کی جمع ہے، شجر کہتے ہیں درخت کو، اور اس درخت کی جمع ہے مشاجرات، پھیلا ہوا درخت، بہت سارے درخت، اور درخت سے نسبت یا درخت کا یہ لفظ انہوں نے اپنے لیے یا اس معاملے کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ کوئی بھی درخت ہے، اگرچہ اس کی ایک شاخ دائیں جا رہی ہے، ایک بائیں جا رہی ہے، ایک شمال کی طرف ہے، ایک جنوب کی طرف ہے، لیکن جو اس کی جڑیں ہیں، جو بنیاد ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ ہے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے عظمتوں والے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ ہر تعلق، ہر نسبت عزتوں والی ہے، شرف والی ہے۔ ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی عظمت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کی مجلس میں بس صرف یہ دو چیزیں آپ اپنے دلوں میں، آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جائیں کہ ایک حضور کی ہم نے ہر نسبت کا حیا کرنا ہے۔ وہ نسبت کوئی بھی ہو، کسی طرح سے بھی ہو، جب حضور سے نسبت ہو گئی تو وہ ادنا سے اعلیٰ ہو گئی، وہ کم سے اونچی ہو گئی۔ اور دوسری چیز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں صرف ایک یہ پہلو کہ آپ کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے صدیق کا خطاب ملا، صدیق کا لقب ملا۔ میں اگر چاہوں میں بھی صدیق بنوں اللہ کا، آپ چاہیں آپ بھی صدیق بنے اللہ کے، تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ آخری حدیث ہے، یہ یاد رکھ لیں، اس پہ عمل کر دیں تو انشاءاللہ میں بھی، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدیق بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، اپنی زبان کو سچ سے معطر رکھو۔ کیوں؟ کہ سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے
کوشش کریں اپنی زبان کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے اس ایک وصف کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً میں اور آپ بھی اللہ کے ہاں عزت والے اور شرف والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت محفل جس شخص نے جن دوستوں نے قدم درہم سخن اس میں اپنا حصہ ڈالا، اللہ ہر ایک کو اس کی جزا اور اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا اور ہر نسبت کا احترام عطا فرمائے۔ حضور کے سارے صحابہ بھی ہمارے لیے عزتوں کے لائق ہیں، حضور کی سارا خاندان بھی ہمارے لیے عزتوں اور رفعتوں کا لائق ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا، حضور کی ہر بات حکمت سے بری ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم او کما قال، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اپنی اہل بیت اطہار کے متعلق فرمایا کہ میرا جو گھرانہ ہے، میرا جو خون ہے، میرا جو خاندان ہے، یہ کالسفینۃ نوح، یہ کشتی نوح کی مانند ہے، فمن رکبھا نجا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، ومن خلف عنہا غرق، اور جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہوا۔ اب یہ بظاہر اس کے معنی سے ہٹ کر اگر آپ حضور کی اس حکمت بری گفتگو کو دیکھیں تو آپ اس چیز قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ستاروں کو اپنی نعمت قرار دیا، اور نعمت کیوں قرار دیا؟ فرمایا تم ستاروں کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کرتے ہو۔ جب گھڑیاں نہیں تھی تو ستاروں کے ذریعے منزلوں کا تعین کیا جاتا تھا، موسموں کا تعین کیا جاتا تھا۔ اور اپنی اہل بیت کو حضور نے کشتی نوح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جو بھی اس میں سوار ہوا نجات صرف اسی نے پائی ہے، جو بھی اس سے پیچھے ہٹا یا اس سے اترا وہ ہلاک ہوا۔ معنی کیا ہے؟ ایک جملے میں یہ سمجھے کہ حضور نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر میرے صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کرو تو تم کبھی ڈوبو گی بھی نہیں، اور اللہ تمہیں منزل مقصود بھی اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یقین ہے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، وما توفیق